کہ اس کے اوپر ایک انکوائری ایک تحقیق ہو رہی ہے ابھی اس پہ بات کرنا قبل از وقت ہوگا کوئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی تو اس کے بعد پھر آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا بہرحال یعنی انویسٹیگیشن کے جو ادارے ہیں وہی کر رہے ہیں لیکن یہ کورٹ مارشل تو ادارہ ہی کر سکتا ہے کورٹ مارشل کوئی سویلین اتھارٹی تو نہیں کر سکتی نہیں معاملہ یہ ہے کہ سیاستدان تو مطالبہ کرتے ہیں سیاستدان اپنا موقع پیش کرتے ہیں اور جن اتھارٹیز کے پاس پاور ہوتی ہے جن کے پاس اختیار ہوتا ہے یہ ان کا کام ہے کہ اس کے اوپر وہ نہیں وزارت داخلہ کورٹ مارشل نہیں کرتی آپ اتنا تو کم از کم اپنے آپ کو جو ہے وہ اویئر کر لیں کورٹ مارشل جو ہے وہ وزارت داخلہ نہیں کرتی وہ جو ہے وہ ادارہ ہی کرتا ہے جی ایچ کو ہی کرتا ہے اور ان کے بھائی کے اور ان کے احساسوں کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ ایف آئی اے کی دائرہ کار میں آتی ہیں دیکھیں اس کے اوپر ایک انکوائری ایک تحقیق ہو رہی ہے ابھی اس پہ بات کرنا قبل از وقت ہوگا کوئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی تو اس کے بعد پھر آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا بہرحال یعنی انویسٹیگیشن کے جو ادارے ہیں وہی کر رہے ہیں آخری سوال عزیز احمد صاحب لوائے وقت سے رانا صاحب کیا فرمائیے گا کہ عمران خان کے حوالے سے سیاست میں ان کا دو اس ٹائم معاملات چل رہے ہیں ایک ہے ان کی گرفتاری ہوگی آپ کہتے ہیں ہوگی وہ کہتے ہیں نہیں تو یہ تو درمیان میں مسئلہ نہیں تو وہ چھپے ہوئے کیوں اگر ان کو پتا کہ نہیں ہوگی آپ کی پولیس گئی تو لیکن تھوڑی تعداد میں تھی کسی کہنے کے بغیر جبکہ آئی جی صاحب مسلسل یہ کہتے رہے کہ ہم ان کو پکڑ کے لا رہے ہیں ان کو سرنڈر کرنا چاہیے تو یہ جو مطلب اور آپ پہ آپ کے ایفرٹس ہیں اتنے بڑے لیڈر کو اس طرح سے گرفتار کرنا یا اس طرح کی اپروچ لینا تو آپ کے نہیں دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے آپ یہ سمجھے کہ ابھی ہمیں یہی مقصود ہے باقی جس دن اس کو پکڑنا مقصود ہوا تو پکڑا جائے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے سر یہ سہولت کسی عام آدمی کسی غریب آدمی کے لیے موجود ہے کہ اس کے اوپر پرچے ہوں اور اس کو گرفتار نہ اس طرح کیا جائے اور وہ کہہ دے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں تو پولیس وہیں سے واپس آ جائے اب پولیس تو غریب آدمی کے گھر کیا اس کے تو رشتہ داروں کے گھروں میں جا کے ان کو اٹھا لیتی ہے جی بالکل عام آدمی کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ اس کی گھر بیٹھے کی قبل از گرفتاری ضمانت ہو عام آدمی کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ اس کے وارنٹ ہوں اور اسے جو ہے وہ بغیر پیش ہوئے بغیر درخواست اسی وقت دیے اسی وقت جو ہے وہ اس کی سنوائی ہو یہ سہولتیں جو ہیں وہ اسے ایکسٹرا آرڈینری حاصل ہیں ہمیں اس کے اوپر بالکل ہمارے تحفظات ہیں اس کا ہم اظہار کر بھی رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس سے یہ سہولتیں جو ہیں یہ ختم ہوں گی اور یہ قانون جو ہے وہ اس کے سامنے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا اور جو مقدمات اس کے خلاف ہیں ان کو یہ فیس کرے اور عدالتوں میں جو ہے وہ جواب دہی کرے اور جو عدالتیں انصاف کریں جو عدالتیں فیصلہ کریں وہ سب کو جو ہے وہ قابل قبول ہوگا لاہور میں احتجاجی ریلی نکال رہی ہے حکومت نے دفعہ 144 لگا دیا سر آپ یہ سمجھتے کہ اگر یہ روایت پڑ گئی تو کسی بھی سیاسی جماعت کا آئندہ احتجاج کرنا مشکل ہو جائے گا نہیں تو سیاسی جماعت کو یہ ضروری ہے کہ اس نے 8 مارچ کو ہی جو ہے وہ اپنا مارچ کرنا ہے جب 1 مارچ آج ہو رہا ہے اور عورت مارچ کے نام سے ہو رہا ہے ہماری بہنیں ہماری خواتین جو ہیں وہ روڈ کے اوپر سڑکوں کے اوپر ہیں اور وہ بھی اتفاق سے ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ایک ساتھ ہی ایک حیا مارچ جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے یہ جماعت اسلامی والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی کو تھوڑا خیال کریں کہ آپ نے اگر حیا مارچ کرنا ہے تو آپ 7 کو کر لیا کریں یا 9 کو کر لیا کریں آپ نے 8 کو ہی کرنا ہے اور یہ صورتحال جو ہے وہ پھر انتظامیہ اور ایجنسیز کے لیے جو ہے وہ بڑی مشکل پیدا کرتی ہے کہ وہاں پہ جو ہے اور پھر یہ جو مارچ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مرد حضرات بھی ہوتے ہیں نوجوان ہوتے ہیں اور ان کا آپس میں جو ہے وہ الجھ جانا جو ہے وہ اس کے بھی خطرات ہوتے ہیں تو بیچ میں جو ہے وہ تیسرا جو ہے وہ برگر مارچ انہوں نے بیچ میں داخل کر دیا تو یہ 9 کو کر لیتے 7 کو کر لیتے 2 دن ٹھہر کے کر لیتے
تو یہ کیونکہ ان کا تو مطمع نظر یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں کوئی سپیس ملے اور ہم کوئی فتنہ اور افراتفری اور انارکی کی طرف جو ہے وہ جائیں. تو اس لیے اس بات کو میرے علم میں ہے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا روٹ بدل لیں, یا آپ بجائے اس کے کہ داتا صاحب کی طرف جانے کے آپ دوسری طرف کوئی طے کر لیں, آپ وہ چلے جائیں, وہ ادھر ماڈل ٹاؤن کی طرف چلے جائیں, یا آپ گلبرگ کی طرف چلے جائیں, وہ جو چوک ہے جہاں پہ آپ اکثر مظاہرے کرتے ہیں. لیکن انہوں نے بھی اسی طرف جانا جو ہے وہ مناسب سمجھا. وہی روٹ ہے عورت مارچ کا, وہیں پہ جو ہے وہ حیا مارچ ہے. تو ایسی صورت میں پنجاب گورنمنٹ نے, میں سمجھتا ہوں کہ درست فیصلہ کیا ہوگا. یہ ان کی اپنی صوابدید ہے, ان کا اپنا فیصلہ ہے. تھینک یو سر. تھینک یو جی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آج کے دن کی خواتین کے ایک ایسا دن ہے کہ آج مختلف ایکٹیویٹیز جو معمول کے مطابق ہوتی ہیں, لیکن خاص طور پہ آج کا دن جو ہے وہ ہماری بہنوں خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے. اور بدقسمتی سے اس دن جو ہے وہ دو قسم کے جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے تو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک اپنا نظریہ, اپنی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ سڑکوں پہ آتی ہیں اور اپنا موقف جو ہے وہ بیان کرتی ہیں. ایک عورت مارچ آج اس کی ایکٹیویٹی لاہور میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, اور اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے آج ہی کے دن ایک حیا مارچ جو ہے اس کی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ چل رہی ہے. اور لاہور میں یہ عمرانی فتنے نے جو ہے وہ ایک برگر مارچ بھی جو ہے وہ بیچ میں آج اناؤنس کیا ہوا ہے. اور یہ ساری ایک ہی ویسینٹی بنتی ہے, وہی ایریا ہے جہاں پہ آلریڈی عورت مارچ ہو رہا ہے, وہی ایریا ہے جہاں پہ حیا مارچ ہو رہا ہے. ہماری بہنیں خواتین جو ہیں وہ اپنی اس ایکٹیویٹی کو اپنے نظریے اور سوچ کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اجاگر کر رہی ہیں. اور ساتھ میں یہ فتنہ خان نے مناسب سمجھا ہے کہ یہ اپنے فتنے کو بھی جو ہے وہ بیچ میں اجاگر کرے, اور اس کے لیے اس نے برگر مارچ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے اور اس کی ریلی. اب یہ آپ دیکھیں کہ ایسی صورتحال میں جو ہے وہ وہاں پہ کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ فتنہ مارچ جو ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ان کے یعنی گیدرنگ میں جو ہے وہ جس قسم کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, اس ایلیمنٹ سے بعض اوقات ان کے جلسوں میں بھی بہت ہی جو ہے وہ بری صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے, جو خود ان کے لیے بڑی ایمبیرسمنٹ کا باعث بنتی رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ایسے عناصر جو ہیں وہ کوئی بھی ایسا قدم یا ایونٹ جو ہے وہ اس کا سبب بن سکتے ہیں کہ جس کے لیے جو ہے وہ پریشانی ہو سکتی ہے. تو یہ ایجنسیز کی جو ہے وہ رپورٹس تھیں جس کے اوپر پنجاب حکومت نے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو ہے وہ دفعہ 44 کا جو ہے وہ نفاذ کیا ہے, اور وہاں پہ انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ بندوبست کیا ہے. جو میری انفارمیشن ہے, انہیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ اپنا روٹ جو ہے وہ شیئر کریں اور اپنے آپ کو ان لمٹس میں محدود رکھنے کی یقین دہانی کروائیں, تاکہ یہ جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ان کے پیش نظر کوئی وہاں پہ ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ نہ ہو. لیکن یہ بدبخت عمرانی ٹولہ جو ہے یہ کسی رول کو, کسی قانون کو تو خاطر میں لاتا نہیں ہے. ایسی بات کے اوپر تو یہ آگے سے جو ہے وہ ایک عجیب رویہ جو ہے وہ اپناتے ہیں, تو جس کی بنیاد کے اوپر پنجاب گورنمنٹ نے دفعہ 44 کا نفاذ کرنا جو ہے وہ مناسب سمجھا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف ٹانگ کو 5 ماہ سے پلسٹر چڑھا ہوا ہے, چلا نہیں جاتا, 72 سال عمر ہو گئی ہے, معذور ہیں, ہل نہیں سکتے, بیماریاں ہیں, بیمار ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ
آج ہی کے دن جو ہے وہ ریلی بھی نکالنا چاہتے ہیں. بھئی اگر آپ صحت مند ہو گئے ہیں تو پھر آپ آگے عدالتوں میں پیش ہوں، اپنے اعمال کا جواب دیں. جو آپ نے توشہ خانہ میں چوریاں کی ہیں، جو آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے، جو آپ نے ناجائز اولاد پیدا کی ہے، تو اس کا جواب دیں. وہ عدالتیں آپ سے جواب مانگ رہی ہیں.